عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعترتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احبنی فقد اطاعنی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اشاعت التوحید و سنہ سے منسلک احباب کرام، توحید و سنت کے جاں بازو متوالو، آج کا یہ پروگرام جس رات میں انعقاد پذیر ہے، یہ رات نصف شعبان کہلاتی ہے۔ یعنی شعبان کا آدھا مہینہ گزر چکا۔ اس رات کو ہمارے یہاں ایک نام دیا گیا ہے
اور وہ نام ہے شب برات۔ اگر اس کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کریں تو اسے کہا جائے گا لیلۃ البراء، شب برات۔ یہ معروف ہے، مشہور ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لیکن کسی حدیث کی کتاب میں اس نام کی رات کا ذکر اور وجود نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل اور راتیں ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں 5 طاق راتوں میں ایک رات ہے جسے لیلۃ قدر والی رات، عظمت والی رات۔ اور یہی وہ رات ہے جس کو قرآن میں لیلۃ مبارکہ، یہ کون سی رات ہے؟ مبارکہ، برکت والی رات۔ لیلۃ القدر بھی اور لیلہ مبارکہ بھی۔ لیکن یہ جس رات میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، اسے نہ لیلۃ البراءہ کہا گیا، بلکہ اس کا نام جو رکھا گیا، اس نام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عرب سے نہیں، مکے سے نہیں، مدینے سے نہیں، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس سے لیا گیا ہے ایران سے۔ کہاں سے؟ شب، شب کسے کہتے ہیں آپ؟ شب خون مارنا، رات میں کسی کا خون کرنا، حملہ کرنا، اسے آپ کہتے ہیں شب خون۔ یہ شب براءت، اس نام کی کوئی رات شریعت میں، دین میں، قرآن میں، حدیث میں موجود نہیں۔ ہماری ایک بڑی بدقسمتی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے، میں اہل السنہ والجماعت کا ذکر کروں، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو، اپنے مسلک کو ایک خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر اس کو خوبصورت بنا کر
ہمیں دیتے ہیں، اور ہم سنی اور اہل سنت اس کو لے کر اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہ کام نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ یہ ہماری بدقسمتی۔ آج میں آپ کو تھوڑے سے وقت میں چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ کس طرح سے درآمد کی جاتی ہیں چیزیں۔ یہ رجب کا مہینہ گزرا ہے پیچھے، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان۔ رجب کی 22 تاریخ کو ایک رسم جسے نیکی اور ثواب سمجھ کے ہمارے گھروں میں کیا جاتا ہے، اور اسے کنڈے کیا کہا جاتا ہے؟ کنڈے پکے ہم نے لیا۔ ہمارے گھروں میں حلوے بھی پکتے ہیں، مٹھائیاں بھی بنتی ہیں، گھروں میں بھی بھیجی جاتی ہیں۔ اب وہ بہت کم ہو گیا، کچھ لوگوں میں شعور آ گیا، اور یہ دعا دو علماء حق کو کہ انہوں نے آپ کو یہ بتایا کہ جن لوگوں نے تمہیں یہ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے دیے ہیں نا، کہ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے بناؤ، انہیں ثواب پہنچاؤ۔ نہ 22 رجب کو امام جعفر صادق پیدا ہوئے، نہ 22 رجب کو امام جعفر صادق فوت ہوئے، بلکہ 22 رجب کو ایک صحابی رسول فاتح قبرص و شام خال المؤمنین کاتب وحی بلاد کفر اور بلاد روم پر قہر خدا بن کے گرنے والا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کا دن ہے۔ اس دن میں کنڈے پکتے ہیں، مٹھائیاں، حلوے، خوشی۔ ہم نے لیا، ہمیں انہوں نے کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ کس کی یوم وفات پر یہ مٹھائیاں پکا رہے ہو، حلوے پکا رہے ہو؟ کہ جس نے روم کے بادشاہ کے دانت کھٹے کیے، جو سمندر میں سب سے پہلا بحری بیڑا اتارنے والا، جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے ہادی اور مہدی کہا، اور جس کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے خدائے ذوالجلال سے دعا مانگی، مولا معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اور اسے اقتدار اور منصب بھی عطا فرما۔ وہ ہم نے لیے۔ ہمارے گھروں میں کیپسول ہے، خوبصورت خول ہے، اس کے اوپر کیپ چڑھائی اوپر، اندر کیا ہے؟ اندر زہر ہے۔
اندر وہ جو ہمارے ایمان کو چاٹنے والی چیز ہے. ایک اور بات بتاؤں، شاید آپ نے کبھی سنی نہ ہو. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں، آج کی رات کے حوالے سے. خلیفہ کیا لفظ ہے؟ بولو. آپ کے ذہنوں میں کیا آ رہا ہے؟ خلیفہ کیا تصور آ رہا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا فصل جو مومنوں کا امیر بنا اور خلیفۃ الرسول بنا. کیا بنا؟ بولو. رسول کا نائب بنا. وہ خلیفہ برحق. بولو خلیفہ برحق، خلیفہ بلا فصل. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب ذرا غور کرنا، شاید نوجوانوں کو میری بات سمجھ میں نہ آئے، جو بڑی عمر کے بیٹھے انہیں سمجھ آئے گی. حجام، بال کاٹنے والا، کٹنگ کرنے والا، استرے تیز کرنے والا، کینچیاں چلانے والا، اس کو انہوں نے کیا نام دیا؟ اور بولو خلیفہ. کیا کہا؟ اور جا میرے وال بڑے ہو گئے، خلیفہ نے بلا کے لایا. خلیفہ کا لفظ کہاں فٹ کیا؟ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ ثانی لا ثانی فاروق اعظم، خلیفہ ثالث عثمان غنی، خلیفہ رابع سیدنا علی. اب یہ خلیفہ انہوں نے وہاں سے اٹھایا اور کس کو دیا؟ ہم بھی کہتے ہیں اوجا خلیفہ نے بلا لیا. یہ ہیں رفس کی تباہ کاریاں. رفس کی کیا بولو؟ یہ وہ صحابہ کے دشمن، صحابہ پہ تبرے کرنے والے. اے برات تو مراد آزادی، برات سے مراد آزادی. کس چیز کی آزادی ہے؟ تبرے کی. اے برات تو مراد کے وے یہ تبرہ، کھل کے تبرہ کرو، کھل کے اس جماعت کو گالیاں دو، کھل کے صحابہ پہ سب و شتم کرو، کھل کر صحابہ پہ تنقید کرو، کھل کر صحابہ کو دائرہ اسلام سے باہر نکالو. اور میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتاؤں، یہ جو رات ہے نا نصف شعبان، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث میں کیا ہے؟ نصف شب برات کوئی نہیں. اوکے سمجھ آندی بھائی نے؟ میں نے عقدہ بڑا حل کیا آپ کا. کوئی شب برات کا نام نہیں، کوئی لیلۃ اس کو بولا گیا نصف شعبان. نصف شعبان ان کے ہاں رفس کی تباہ کاریاں دیکھو یار. ان کے ہاں یہ ہے کہ اس رات میں ہمارا 12واں امام پیدا ہوا ہے. اوکے سمجھ آتی پہ نے؟ کیڑا 12واں امام ہے؟ کہ نہ ہے وہ نہیں پتا نا. آج ہی میں گل کردا پیا، انہوں نے نکے نکے بچے جو ہیں نا وہ سب کچھ جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، تربیت ان کو دی جاتی ہے. ساڑھے کو پتہ ہی کوئی نہیں. سنی سن، یہ حضرت نیلوی شاہ صاحب فرمایا ساڑھے سنی کے نے سن، کچھ بھی پتہ نہیں. 12واں امام وہ کہتے ہیں اس رات میں ہمارا کیا ہوا؟ بولو.
اور کہتے ہیں تبھی تو ہم پٹاخے چھوڑتے ہیں. خوشی دے موقع تے کیا ہوتا ہے؟ اور بولو تو صحیح یار. تبھی پٹاخے، تبھی شرلیاں. کوئی پیدا ہو تو لوگ حلوے پکاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں. اس رات میں پٹاخے چلتے ہیں، اس رات میں چراغاں ہوتا ہے، اس رات میں قمقمے جلائے جاتے ہیں، اس رات میں لوگ گھروں کے بنیروں پہ دیے جلاتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں. انہوں نے یہ سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں دیا، اور سنی کیا تسی اور پیچھے ہٹ جاؤ ہوں سانو ویکھو اسی کی کر دیں. آج میں اپنی جیب سے، بچہ کہتا ہے مجھے 100 روپے دینا بابا، میں نے پٹاخے لینے. لو بچہ لو، آگ سے کھیلو، یہ ہم دے رہے ہیں. چراغاں کر دو، مسجدوں کے چراغاں کرتے ہیں لوگ، بتیاں لگاتے ہیں. حالانکہ ان چیزوں کا دین سے دور کا بھی واسطہ. بولو. ادھر کہتے ہیں شب برات. کس سے برات؟ آگ سے برات. کس سے برات؟ آگ سے آزادی. اگر آگ سے آزادی ہے تو پھر پٹاخے کیوں؟ کیا خیال ہے؟ یہ پٹاخے چلانا، آگ سے کھیلنا، یہ ہمارے دین کا شعار ہے؟ بولو. ہمارے دین کا شعار نہیں. ہمارا دین بڑا سادہ. دین ہمارا کیا ہے؟ بولو. سادہ. دین ہمارا سمپل. ایک ہوتی ہے پیدائش، ایک ہوتا ہے مرنا. کیا ہمارے دین نے ہمیں پیدائش اور مرنے کے بارے میں طور طریقے نہیں سکھلائے؟ بولو. اگر نہیں سکھلائے تو پھر کہیں باہر سے درآمد کر، منگوا. پیدائش میں یہ کروں، کوئی فوت ہو جائے تو یہ کروں، پیدائش ہے تو برتھ ڈے بناؤں. اگر پیدائش ہو جائے تو میں ناچنے والیاں بلواؤں. میرے گھر میں بیٹا ہو جائے، وہاں پہ شراب کے جام چلے. میرے ہاں خوشی آ جائے، میں اللہ کے احکامات توڑوں، نبی کی سنت کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکوں. نہیں نہیں، میرے دین نے، تیرے دین نے کہا جب خوشی ملا کرے شکر کیا کر، غم ملا کرے تو صبر کیا کر. خوشی ملے تو کیا کرنا ہے؟ بولو بولو اونچی آواز سے. شکر کرو. یا اللہ تو نے کیا دے دی مجھے؟ خوشی دے دی. کیا قرآن مجید بھرا نہیں پڑا؟ جہاں جہاں خوشیاں ملی ہیں، جن کو اللہ نے خوشیاں دی ہیں، انہوں نے شکر کس کا ادا کیا؟ اونچی آواز سے بولو ذرا. ابراہیم علیہ السلام کو رب نے بڑھاپے میں 2 بیٹے دیے، اسماعیل اور، اونچی بولو ذرا. تھوڑا امتحان بھی نال لے ہی جائیے نا، ان سب مولیوں نے گلاں بڑیاں کر دے. 2 بیٹے دیے، اسماعیل اور اسحاق. جب گھر میں آئے تو رب کا شکر ادا کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الحمدللہ. کیا ہے یہ؟ کلمہ شکر ہے. یہ کلمہ تعریف بھی ہے اور کلمہ الحمدللہ. کیا؟ یا اللہ تیرا، بولو یا اللہ تیرا. وہاب علی، وہاب علی، مجھے اس نے عطا کیے کبر، بڑھاپے میں، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق. ان ربی لسمیع الدعا، اس لیے کہ دعاؤں کا سننے والا. بولو. اور اگر غم آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، نقصان ہو جائے، کوئی مرگ ہو جائے، کوئی میت ہو جائے، کوئی چیز ٹوٹ جائے،
کاروبار میں نقصان ہو جائے، بارش نہیں برسی، کھیت اجڑ گئے، فصل لہلہا رہی تھی، اوپر سے اللہ پاک نے کوئی عذاب بھیج دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ بولو، خوشخبری ہے۔ صبر کیا اس نے دکھ کے موقع پر، اس وقت کیا کہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ یہ نہیں جو اس رات میں کیا جاتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے آپ مغفرت کرنا چاہتے ہیں، بخشش کرنا چاہتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ بھی ہمارے پیغمبر نے بتا دیا۔ چند باتیں ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس رات میں یہ کام کرنے ہیں جو شریعت نے ہمیں بتایا ہی نہیں۔ لوگ اپنے گھروں کے اوپر کیا جلاتے ہیں؟ دیوے، چراغ جلاتے ہیں۔ اور ایک نام ہے اس رات کا اور بھی، شاید آپ نے اس سے پہلے سنا ہو۔ اس رات، جس رات میں ہم چل رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے روحیں ملانے والی رات ہے۔ کون سی رات ہے بولو؟ روحیں۔ یہ روحیں کیسے ملتی ہیں بھائی؟ اس رات میں آسمانوں سے روحیں نیچے آتی ہیں، پھر وہ اپنے اپنے گھروں میں آتی ہیں، تو گھروں کے اوپر دیے لگا دو، چراغ جلا دو، تاکہ آنے والی روح کو اپنے گھر کے تلاش کرنے میں کوئی محنت اور مشقت، روحیں ملتی ہیں۔ میں نے کہا جو روح 7 آسمانوں سے نیچے آ گئی اپنے محلے میں، وہ اپنے مکان کو نہیں پہچانے گی؟ وہ بولو تو صحیح یار۔ دیکھو کیسے مولویوں نے چکر دے رکھا ہے، اور تو ویسے ہی مانگ لے۔ مولوی صاحب کہتے ہو بھائی ادھر آ، وہ آ گیا، جٹ قسم کا بندہ تھا، اور یار تیرا والد مجھے رات ملا خواب میں، تیرا دادا مجھے ملا رات خواب میں۔ پھر جی مولوی صاحب، اسے بیچارے کو بڑی سردی لگ رہی تھی، پھر وہ کہہ رہا تھا کمبل ہی دے دو یار۔ کیا دے دو؟ ہوں وہ بھی سمجھ گیا کہ ہم مولوی صاحب کیا چاہ رہے ہیں، اور کمبل بھی ذرا ڈبل ہو، سردی اسے بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ اب وہ جو خواب میں مولوی کے آیا، وہ اپنے بیٹے کے کیوں نہیں آیا؟ وہ بولو، سمجھ آئی جی؟ بیٹا زیادہ قریب ہے یا مولوی؟ بیٹے کے خواب میں آتا نا۔ ماں اگر فوت ہوئی ہے وہ اپنے بیٹے کے خواب میں آئے۔ پیسے یوں بٹورے جاتے ہیں، نکالے جاتے ہیں۔ ہمیں تو نکلوانے آتے نہیں نا لوگوں سے، ہمیں تو وہ طریقہ ہی نہیں ہے جیسے مولوی لوگ نکالتے ہیں۔ آج تیجا کرا لو، آج 7واں کرا لو، آج 10واں کرا لو، 40واں کرا لو، برسیاں کرا لو، اور اتنی دیر میں ایک اور کا نمبر۔ تسی اگر انہوں نے 5000 4000 تنخواہ دینی تو انہیں بھوکا مرنا ہے، اس نے اسی طرح آپ سے نکلوانے۔ روحیں ملانے والی عید ہے، عید ہے۔ اور یہ تو آپ نے علماء سے سنا، اور قرآن پاک اس کی گواہی دیتا ہے کہ جو بندہ دنیا سے چلا گیا، روح جسم سے الگ ہو گئی، نیک تھا تو علیین میں، گناہگار ہے تو سجین میں، اب اس کے بعد اس کی روح آتی نہیں، دنیا میں نہیں آتی۔ جس دن قیامت قائم ہوگی
रब उस दिन उसकी रूह भेजेगा, उससे पहले जिस्म और रूह का कोई ताल्लुक नहीं। रूह कैसे आगे नीचे भाई? अब कमाल यह है कि लोगों को इस मिंबर पे बैठकर ऐसे वाक़यात सुनाए जाते हैं। वो जी माई का बेटा था, फौत हो गया, उसने तरले किए, पीराने पीर ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? उसने कहा तुसी बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हें अल्लाह ने बड़े इख्तियारात दे रखे, मेरे बेटे की रूह वापस कर दो, मेरा एक ही बेटा है। तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का अच्छा मैं कोशिश करके देखता हूँ। फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी नीचे से परवाज़ करते हुए गए और वो फरिश्ता जो पोटली में रूहें निकाल के लेके जा रहा था दुनिया से, उसके बेटे के भी और दूसरों के भी, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पीछे से यूँ झपट्टा मारा और उस थैली का मुंह उल्टा किया और सारी रूहें आज़ाद होकर अपने अपने जिस्मों में आ गई। नारे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। बोलो, माई आई थी मेरे पैगंबर के पास, और सुनो कुरान हदीस सुनो, अल्लाह तुम्हें इसके जाम पिलाए। माई आई, बेटा उसका मैदाने जंग में जिंदगी की बाजी हार गया, रोती रही बेटे की जुदाई में, कहने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे बेटे के बारे में बता दो, अगर जन्नत में है तो सब्र कर, और अगर वो कहीं और चला गया है तो फिर मैं उस पर रोऊं, उसके लिए दुआएं करूं। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आपने फरमाया या उम्म हारिसा इन्न इब्नका, ओ हारिसा की मां, तेरा बेटा तो जन्नतुल फिरदौस में सैरें कर रहा है। कहां? बोलो बोलो। यूं झपट्टे मारने, इजराइल से थैलियां खींचना, और बोलो यार ये दीन है कि मजाक है? रूहें आती हैं जी, रूहों वापस ले आते हैं जी, जिंदा कर देते हैं जी, और मेरे पाक पैगंबर का अपना नवासा है, नाम उसका हजरत ज़ैनब का बेटा है। हजरत ज़ैनब बार बार नबी अलैहिस्सलाम को बुला रही हैं, बेटी हैं। नबी अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए, हजरत ज़ैनब अपने बेटे को लेकर खड़ी। आपने फरमाया ज़ैनब मुझे दो, अभी उसके सांस और जिस्म का ताल्लुक बाकी है, निज़ाम तनफ़ुस बहाल है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने हाथों में लिया, रूह परवास कर गई, ज़ैनब भी रो रही है, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू है। बेटी को रोते देखा, आपने फरमाया ज़ैनब इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा, ज़ैनब मैं क्या कर सकता हूं, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा वलहू मा आता, जब उसने ये तुझे बेटा दिया था तो मेरे मशवरे के बगैर दिया था, और जब उसने वापस लिया है तो मेरे से मशवरा। और बोलो तो सही, कुछ तो कहा करो इनसे, कुछ तो अर्ज कर दिया करो। इमामुल अंबिया है, सरताजुल औलिया है, फख्रुल अत्किया है, दानाए सुबुल है, फख्रे कुल है, सारे पीरों का पीर है, जनाबे रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु। वापस लाते हैं अपने नवासे को, वो बोलो कमाल नहीं हो गई? नबी अलैहिस्सलाम का अपना बेटा इब्राहिम फौत हुआ, अपने हाथों से कब्र में उतार रहे हैं। तुमने पीरों को बना क्या रखा है यार? ना शक्ल है, ना अकल है, ना इल्म है, ना किरदार है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, ना चज का लिबास है।
اور وہ جی بڑی سرکار ہے، بڑی سرکار ہے۔ سرکاروں کے جب لبادے اترتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے کتنی بڑی سرکار ہے۔ آج کل بڑا شوف بڑا تیز ہوا ہے جی، ہوا نا، ہوں کیوں تل ملا رہا ہے؟ اب کیوں اتنا وہ ہونک سا ہوا ہے؟ وہ اقرار الحسن جو ہے نا، اللہ اس کی عمر دراز کرے، اس نے ایسے گدی نشینوں کو اور سجادہ نشینوں کو جو لوگوں کا خون چوستے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ننگا بڑا کیا اس نے لوگوں کو دکھایا یہ ہے، یہ وہ پیر بنائے ہوئے ہیں تم نے جن کو کلمہ نہیں آتا، جن کو نماز کا پتہ نہیں نمازیں کتنی ہوتی ہیں، جن کو دین کا پتہ نہیں، قرآن کا پتہ نہیں۔ اور شوف والے کو اس نے پوچھا اقرار الحسن نے، اور تو جو ختم نبوت والا ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور جڑی قرآن دی آیت ہے ختم نبوت والی وہ سنا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ اور جیڑا تو وظیفہ پڑھنا وہ وظیفہ ہی سنا دے، کوئی نہیں، وظیفے کا ہی پتہ کوئی نہیں، بس وہ تسبیح چل رہی، تسبیح چل رہی، اسی پر لوگ مر رہے ہیں۔ اور لباس خضر میں پھرتے ہیں سینکڑوں راہزن، شاعر نے کہا تھا لباس خضر میں پھرتے ہیں سینکڑوں راہزن، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، کچھ پہچان پیدا کر، علم اپنے اندر لے کے آ، یہ سارے شف اور سب ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں، مولوی بھی ٹھیک ہو جائیں گے اگر تسی ٹھیک ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو اتار رہے ہیں اور فرماتے ہیں یا ابراہیم، او ابراہیم تو نے اپنے باپ کو بھی بڑا غم زدہ کر دیا ہے، تو نے اپنے باپ کو کیا کر دیا ہے؟ بولو، لاتے واپس سورج گرہن ہوا، اسی دن ہوا جس دن نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا۔ لوگوں نے کہا دیکھو ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج پر بھی کیا آ گیا؟ اندھیرا اور تاریکی چھا گئی ہے، وہ بھی پریشان ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وہ توہمات ہیں، یہ وہ توہم پرستی ہے، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے بیٹے کی میت گھر میں اور میرا پاک پیغمبر منبر پہ آئے، آپ نے کہا سنو لوگو، تم کہہ رہے ہو کہ میرے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگ گیا، غلط کہہ رہے ہو۔ الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، بولو اللہ کی۔ یہ کسی کی موت پر، کسی کی موت کے غم پر ان پر یہ تاریکی نہیں آتی ہے، یہ اللہ جب چاہتا ہے ان کو گرہن لگا دیتا ہے۔ میرے بیٹے کی وجہ سے یوں نہیں ہوا، ورنہ آج تھوڑی سی ایسی اس وجہ سے ہوا ہے، دیکھا نا، اس وجہ سے ہوا ہے۔ یہ توہم پرستی چھوڑو، یہ سب آپ کو وہم میں ڈالتے ہیں، یوں ہو گیا فلاں ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے مدرسہ کے کک ہیں، اس کی 4-5 بیٹی جانتے ہیں، نور محمد، چاچا نور محمد کو، اس کی بیٹیوں پر نا کچھ جنات اور شیطان، بڑا موحد ہے یار، بڑا موحد ہے۔ اس کی ماں فوت ہوئی تھی شرک کی حالت میں، اس نے اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا تھا۔ کسی نے کہا کیوں نہیں پڑھا؟ کہنے لگا قرآن نے جو منع کر دیا، کر کے دکھاؤ نا، آج کے دور میں کر کے دکھاؤ۔ آج تو لوگ مرزائیوں کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں، اور بعد ایک پوچھتے ہیں مولوی صاحب میرا نکاح قائم ہے، پڑھے آپ پہلے تھے مسئلہ، اور پہلے پوچھو۔ یہ تو وہی ہے جیسے وہ بنجالی صاحب سناتے ہیں نا، کوئی بندہ تھا نشہ کرتا تھا جہاز،
تو وہ جب جاتا نا واش روم میں تو وہاں اس کے وہ دیر لگ جاتی، تو اس کا جو لوٹا رکھا ہوا تھا نا وہ لیک تھا، لوٹے دار نہ ہوئے تو یار لوگ ایسے پتہ نہیں کیوں آج کل بھی لوٹے لیک ہو رہے ہیں نا، وہ جب تک وہاں سے فارغ ہوتا تو پانی ختم، ایک دن 2 دن 3 دن بڑا تنگ آ گیا، چوتھے دن آیا کہنا لوٹے دے پترا آج تیری خیر نہیں، تو روزانہ منو دھوکھا دینا ہے، آج استنجا پہلے ہوئے گا تے دوسرا کام او پہلے پوچھو بھائی، پہلے پوچھ رافضی کا جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں لوگ کہ نہیں پڑھتے؟ صحابہ کے دشمنوں کا بولو، میرے پاک پیغمبر کے سامنے جنازہ لایا گیا، آپ پہلے پوچھا کرتے تھے کس کا جنازہ ہے، ایسا کوئی نہ پوچھ دے کس کا جنازہ ہے، پوچھا کرو، اگر وہ شرک کے اوپر مرا ہے کوئی اجازت نہیں، میرے پاک پیغمبر کو چچا کے جنازہ پڑھنے کی اجازت بولو، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، او میرے پاک پیغمبر بے نمازی مر جائے جنازہ پڑھ لیا کر، کوئی گل نہیں، روزہ کوئی نہیں رکھتا جنازہ پڑھ لو، کوئی گناہ کبیرہ جنازہ پڑھ لو، ہر گناہ گار کا جنازہ پڑھنے کی تجھے اجازت ہے، تجھے اور تیرے ماننے والوں کو، لیکن مشرک کے جنازہ پڑھنے کی اجازت وَلَوْ كَانُوا، سبحان اللہ، اللہ نے بھی حد کر دیتی، اولی قربا، کوئی قریبی سے قریبی کیوں نہ ہو۔ میں اس چاچے نور محمد کی بات آپ کو بتا رہا تھا، وہ ایک دن نہ بولیا، وہ شیطان بولیا اور کہنے لگا اے مولوی تو بڑا موحد بنتا پھر دے، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، اللہ دے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ دے سوا کوئی موت اور زندگی کا مالک نہیں، لے میں آج تیری بیٹیاں دی گردن توڑن لگا، ورنہ کہتا ہے ایک دفعہ کہہ دے یا علی مدد، آج بھی وہ موجود ہے، کہنے لگا ایک دفعہ آکھ دے یا علی مدد اسی ٹر جاؤں گے، ہائے ہائے ایسے ہوتا ہے نا موحد۔ چاچا کہنے لگا اے میری 5 بیٹیاں، ان کو میں اپنی نظروں کے سامنے موت اور مرتا ہوا دیکھ سکتا ہوں، لیکن یا علی مدد کبھی نہیں کہوں گا۔ اس طرح توحید یہ ہوتی ہے وحدانی، اس کو کہتے ہیں نعرہ برملا، ہمارا نعرہ برملا۔ تو میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، یہ رات نصف شب، بولو نصف وہ، یہ خوشیاں دیکھو، خوشیاں کس بات کی ہیں، ہمارا 12واں امام اس رات میں بولو پیدا ہوا ہے، نہ کی استاد بولو امام کہتے ہیں مہدی، اور ہمارے نیلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اور تساں کیوں نہیں ابو بکر دے نال امام لاندے ہو، کیوں نہیں امام ابو بکر کہتے آپ، کہا کرو امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، امام علی، وہ امام نہیں تھے جن کو میرے پاک پیغمبر نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا؟ نہیں کیا تھا، اس سے بڑا بھی کوئی امام ہے جس کو میرے پاک پیغمبر نے کہا میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ اور جا کے ابو بکر کو میرے مصلی پر کھڑا کرو تاکہ وہ صحابہ کو نماز کروائے۔ نعرے رسالت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نعرے تکبیر۔ یہ ہمارے اندر کمزوری، یہ میں بتا رہا ہوں رفس کی تباہ کاریاں۔ حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی بڑی پرانی، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں، اس میں انہوں نے اس کی ہیڈنگ دی تھی رفس کی تباہ کاریاں، اور یہ سارے کام انہوں نے لکھے، انہوں نے بنائے، سجائے اور دیے ہمیں، اے لو سنیو کرو، یہ کرو تم کا، اور ہم اس کو بنا بڑے ادب سے کرتے ہیں، بڑے ادب سے کرتے ہیں،
اور وہ 12واں امام ان کا کون ہے؟ مہدی. اور وہ کہتے ہیں وہ ایک غار میں ہے، وہ ایک غار میں چھپا ہوا ہے، اور اس کے پاس اصلی قرآن ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ اصلی قرآن لے کے بیٹھا ہے جو 70 گز لمبا ہے. کتنا؟ وہ 70 گز لمبا قرآن پڑھنا کیویں بھائی؟ موٹر سائیکل لینا پوسی من میں یہی تو بندہ نہیں پڑھ سکتا ہے. 70 گز لمبا قرآن، غار سر من رہا، جو دیکھے وہ خوش ہو جائے. ہم کہتے ہیں نہیں، اس رات میں جو جو کام کیے جاتے ہیں وہ ہمارے دین میں موجود بولو بولو نہیں ہے. اس رات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں. اور ایک بات میں بتا دوں، شاید بھول نہ جاؤں، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، اس رات کے حوالے سے جتنی روایات کوئی حدیث کی کتابوں میں ہیں بھی صحیح نہ، وہ سب موضوع اور بے اصل ہے. کوئی ان کی بنیاد نہیں، کوئی بنیاد نہیں، سب کمزور، ضعیف، موضوع. لوگ قبرستان جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں جی؟ وہاں جی پھر اس رات میں اللہ بڑی بخشش کرتا ہے جی، بڑی بخشش فرماتا ہے. اللہ اتنے کروڑ لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے. پھر لوگوں نے اپنے طور سے ثواب کے بھی کیلکولیشن کی ہوئی ہے. کروڑ سے نیچے تو آتے بھی نہیں، 7 کروڑ 12 کروڑ 14 کروڑ ہیں. یہ پتہ نہیں کہاں سے بھائی ضربیں دی ہیں انہوں نے. حدیث میں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں، جو ہے گنتی کہیں ہے بھی صحیح وہ ثابت ہے، اور کوئی نہیں ایسی بات. اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم آپ کو قبرستان جانے سے منع کر رہے ہیں. جاؤ، اس رات میں جانا، صرف اس رات میں، باقی نہ جاؤ. اس رات میں آپ نے قبریں صحیح کرنی ہے یا 10 محرم کو صحیح کرنی ہے. کوئی وقت مقرر بولو. یاد رکھنا، ہمارے دین نے جو وقت یا دن مقرر کیے ہیں وہ مقرر ہے. ہم اپنی طرف سے کوئی دن، تاریخ، وقت مقرر نہیں کر سکتے. جاؤ قبرستان. پھر ہمیں کہتے ہیں یہ جی قبروں پہ نہیں جانے دیتے. ہم بڑے مظلوم ہیں یار، ہر طرف سے. اپنے بھی نہیں چھوڑتے، پرائے بھی نہیں چھوڑتے. ہماری طرف ہر کسی نے گنے فٹ کی ہوئی. ایک ادھروں گن ویکھو، ادھر ویکھو تو ادھروں گن نے، اتھوں ویکھو او گن نے، اور ہم چاروں طرف سے گھرے ہوئے. لیکن بیان کرتے ہیں تو کھرا رب کا قرآن بیان کرتے ہیں، نبی کا سچا فرمان بیان کرتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان صحابہ، شان عظمت قرآن، شان صدیق اکبر، شان عثمان فاروق غنی، شان علی مرتضیٰ. نعرے تکبیر. یہ جو چراغ جلتا ہے نا، چراغ جب آپ جلاتے ہیں نا، یا دیا جلاتے ہیں یا موم بتیاں جلتے، وہ دور دوبارہ واپس تو آ رہا ہے ویسے. وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے. ہوں آ رہا سی واپس. دعا کرو اللہ پاک کو مہربانی فرما دے، کرم کر دے. چراغ جلے نا، اس کو ہوا سے بچاتے ہیں. ہوا کے جھونکے لگے نا، آندھی چلے تو وہ چراغ بجھتا ہے. ہم ایسے لوگ ہیں، ہوائیں ہمارے مخالف چل رہی ہیں، لیکن پھر بھی توحید و سنت کے چراغ کو ہم جلائے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں. چراغ بجھنے نہیں دینا، چراغ بجھنے نہیں دینا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نعرے تکبیر. حسین علی کا قافلہ، حسین علی کا قافلہ، حسین علی کا قافلہ. بندیالوی تیری جرت کو، بندیالوی تیری عظمت کو. نعرے تکبیر. آپ قبرستان جائیں، رات کو جائیں، دن کو جائیں، رمضان میں جائیں، شعبان میں جائیں، محرم میں جائیں، ذی الحج میں جائیں، شوال میں جائیں،
کوئی وقت مقرر بولو نہیں ہے. اگر اس رات میں قبرستان جانا سنت ہوتا تو صحابہ جاتے کہ کوئی نہ. اور بولو جنت البقیع ساتھ نہیں تھی, قبرستان ساتھ نہیں تھا, بھرا ہوا نہ ہوتا قبرستان, لیکن نہیں, جاؤ قبرستان. اچھا قبرستان کیوں جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کن تو نہیتکم عن زیارت القبور. اوئے پہلے میں تمہیں منع کرتا تھا قبرستان نہیں جانا, میں تمہیں منع کرتا تھا. کیوں؟ نوے مسلمان, ہو سکتا ہے وہاں جا کر کوئی ایسا عمل ہو جائے جو خلاف دین ہو, خلاف سنت ہو, اس لیے تو میں نے منع کیا. اب کیا ہے؟ فزوروہا. ہن تسی مومن کے بن گئے ہو پکے. کیا بن گئے ہو؟ پکے. اولئک هم المؤمنون. اب تمہارا دین راسخ ہو گیا. اب مجھے یقین ہے کہ تم قبروں پہ جا کے کوئی ایسا کام نہیں کرو گے جو دین کے خلاف ہو. اب جاؤ قبرستان. تو وہاں کیا کرنا ہے؟ اب یہ بھی نبی علیہ السلام نے بتایا کرنا کیا ہے وہاں پہ. اچھاڑ چڑھانے ہیں؟ اور بولو چادریں چڑھانی ہیں, غلاف چڑھانے ہیں, کمکمے جلانے ہیں, اگربتیاں جلانی ہیں, جمعرات کے دن دیے جلانے ہیں. اور خدا کے بندو اگر اتنا پیسہ تمہارے پاس ہے, اتنی چادریں ان پہ ڈالتے ہو, کسی غریب کو ہی دے دو, اس کو دے دو جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں. آج بہت ہی شعور رکھنے کا دور ہے. شعور, یقین کریں آج ہمارے نوجوان بڑا شعور رکھ رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے قبر والے کو کیا ضرورت. بولو اس کا ضرورت ہے؟ اور یا سیدنا صدیق اکبر کہاں یاد آیا رضی اللہ تعالی. جب فوت ہو رہے تھے نا, اپنی بیٹی عائشہ سے کہا عائشہ آج کون سا دن ہے؟ کہنے لگی آج پیر کا دن ہے, یوم الاثنین. فرمایا یہ وہی دن نہیں جب جناب رسول اللہ فوت ہوئے تھے. اللہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ دن بھی نصیب فرما. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت کیا تھی. جو میں اپنے موضوع کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں وہ سنیں. آپ نے فرمایا عائشہ میرے پاس بیت المال میں سے کچھ بھی نہیں, ایک سواری ہے یا غلام ہے. جب میں فوت ہو جاؤں یہ سواری بھی کہاں جائے گی, یہ غلام بھی کہاں جائے گا. کوئی بیت المال کی چیز ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. تو کہنے لگے عائشہ جب میں فوت ہو جاؤں نا تو مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا جو میں نے پہنے ہوئے. مجھے اچھاڑ سے بات یاد آ رہی ہے. حضرت عائشہ نے کہا ابو کیا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ کیا ہم خرید نہیں سکتے آپ کے لیے نیا کفن کا کپڑا نہیں خرید سکتے؟ ابو بکر نے کہا عائشہ نئے کپڑے زندوں کے لیے ہوا کرتے, کسی کے کام آ جائیں گے. زندہ کوئی غریب بندہ ہے اسے دے دینا. میرے ساتھ یہ نئے کپڑے نہیں جائیں گے, میرے ساتھ تو میرے عمل جائیں گے. نعرہ تکبیر. مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر. جمعیت اشاعت و دین سننا. نعرہ تکبیر. جائیے قبرستان جائیے. کیا کرنا ہے وہاں جا کر؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ. قبرستان جاؤ گے وہاں موت یاد آئے گی. موت ان کی زیارت کرو گے قبروں کے جا کے, اس قبروں کو دیکھ کر موت یاد آئے گی. اور دیکھ یار اتنا بڑا آدمی تھا یہاں آ گیا, چودھری تھا یہاں آ گیا, زمیندار تھا یہاں آ گیا, ہیں جی فلاں ایم پی اے تھا یہاں آ گیا, ملک صاحب تھے یہاں آ گئے.
جب یہ یہاں آ گئے تو میں نے بھی موت یاد آئے گی. غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کبھی پتہ نہیں. قبریں بھی نہیں ملتی، قبریں تلاش کرو وہ بھی نہیں ملتی. ایک موت یاد آئے گی، دوسری چیز تو زاہد الدنیا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، آخرت یاد آئے گی. یہ قبرستان میں جانے کا کیا ہے؟ بولو، یہ فائدہ ہے. لیکن آج دیکھیں قبرستان جائیے نا، وہاں جو کبے اور جبے اور اوپر غلاف اور چادریں اور پھول اور دیے اور چراغ اور قمقمے اور فلاں، یار یہ قبروں کے لیے نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے. کچھ لوگ مزاروں پہ پھول ڈالتے ہیں، پھول قبروں پہ نہیں. اور چونکہ یہ اشاعت و توحید و سنہ والوں کا سٹیج ہے، میں نے کہا جو کام اللہ کے گھر کے حق تھے نا، بیت اللہ کے، وہ سارے کے سارے کام آج ہم قبروں کے ساتھ کر رہے ہیں. چراغاں کہاں کرنا تھا؟ اللہ کے گھر میں. کہاں کیا؟ قبر پہ. پتھر لگانا تھا اللہ کے گھر میں، کہاں لگایا؟ قبر پہ. غلاف، چادر، وہ بیت اللہ کا حق، اس پر غلاف چڑھاؤ. غلاف کہاں؟ بیت اللہ کا حق تھا، اس کو عرق گلاب سے غسل دو. کعبہ کو عرق گلاب سے، اور وہ عرق گلاب کا غسل کعبے کے لیے تھا، انہوں نے کہا مزاروں کے لیے. عرق گلاب سے آج مزاروں کو غسل دیا جاتا ہے، یہاں پر غلاف چڑھائے جاتے ہیں. اللہ کے گھر کا حق تھا، پھیرے لگاؤ، طواف کرو، وہ حق چھین کر قبروں کو دیا گیا. آج چکر کس کے گرد لگائے جاتے ہیں؟ قبر کے. اللہ کے گھر کا حق تھا چومو، بوسہ دو، بوسہ دو. آج یہ بوسے کہاں دیے جا رہے ہیں؟ قبروں کو. سینہ ملتزم کے ساتھ چمٹاؤ، سینہ بیت اللہ کے ساتھ چمٹاؤ، اللہ سے معافیاں مانگو. انہوں نے سینے چمٹائے قبروں کے ساتھ، اور میں نے کہا رب کے گھر کا کوئی حق نہیں چھوڑا جو ہم نے قبروں کو نہ دیا ہو. اور سمجھ آ رہی جی گل؟ جاؤ قبرستان، قبرستان جاؤ، جا کے قبروں کی زیارت کیا کرو. موت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی. تو میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ کو، اس رات کے حوالے سے. اس رات میں ہم نے کیا کیا؟ یہ کام ہمیں دین نے نہیں سکھائے، نہیں سکھا. اچھا کل کا روزہ کیا ہے؟ ہوں کئی بیٹھے ہونے تیار روزہ. خاص طور پر شب برات کے بعد یہ روزہ مشروع نہیں ہے. نبی علیہ السلام 3 روزے ہر مہینے رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے. ایام پکا لو یار، ورنہ لوگ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کی آنکھیں ہیں یار. آج کل حالات ایسے ہی ہیں، پوچھو کچھ تو جواب کچھ ملتا ہے. 13، 14، 15 یہ 3 روزے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے رکھا کرتے تھے. کل کیا ہے؟ 15. کل کیا ہے بولو؟ 15. خاص طور پر اس رات کے گزرنے کے بعد نہیں، وہ ایام 20 کے روزوں میں شمار ہوگا. 15 بولو کون سا؟ ایام 20 کے بارے میں اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں جہاں نبی علیہ السلام نے بتایا وہاں روزے رکھو. جب نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. کس کا بولو؟ عاشورہ. سمجھ دے ہو نا؟ ہاں ایتا یاد ہونا، ایتا نہیں بھولتا.
یہ شیعہ نہیں بول دیا سنو، چونکہ ہمیں پکا دی گئی ہیں. پھر وہی بات ہے رزق کی تباہ کاری. خدا کی قسم ہمارے ذہنوں میں ایسے ڈال دی گئی ہیں، نکلتی نہیں. حضرت علی کا نام آئے گا علیہ السلام، ابو بکر کا نام آئے گا علیہ السلام نہیں کہیں. ہمارے اپنے بھی سنی نہیں کہتے. اور بولو یہی ہے نا، حضرت حسین علیہ السلام کہیں گے، حضرت حسن علیہ السلام کہیں گے، حضرت ابوبکر علیہ السلام کیوں نہیں آتے؟ وہ فیڈ کر دیا گیا ہے ہمارے ذہنوں میں، فیڈ کر دیا گیا ہے. حالانکہ ہر صحابی کے لیے کیا ہے؟ رضی اللہ ہو. ہر صحابی کے لیے رضی اللہ ہو، اور نبی کے لیے علیہ السلام. قرآن میں بھی ہے نبیوں پر کیا ہے؟ سلام. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح. سلام نبیوں کے لیے، اور رضی اللہ عنہ کس کے لیے؟ یہ پکا لو، تسی پکا لو گلا. قرآن میں اللہ نے صحابہ کو کیا کہا؟ رضی اللہ ہو. گل ہی ختم ہو گئی ہے یار. سلامتیاں بھی اللہ کی طرف سے ان پر، یو بولو سلامتیاں بھی. وقت بھی تقریباً میرا مکمل ہو رہا ہے، 5 منٹ ہیں. میری نظر گھڑی پر ہے. آپ تھک تو نہیں گئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بندیالوی تیری جرت کو، بندیالوی سنیں گے تیری بات ساری رات ساری رات. بندیالوی سنیں گے تیری بات، بندیالوی سنیں گے تیری بات. نعرہ تکبیر. بارات کدھر ہاں بھائی ماشاء اللہ. یہ جو ہمارے یہ نوجوان بیٹھے ہیں نا، یہ جو میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں، یزید شام صاحب بیٹھے ہیں، اپنا ابو ہریرہ صاحب بیٹھے ہیں، اور شاہ زیب صاحب بیٹھے ہیں. ان کے بارے مجھے خصوصاً یہ انفارمیشن ملی ہے کہ انہوں نے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، انتظامات کے لیے، آپ کے لیے جو تبرک ہے اس کے لیے انہوں نے بڑی ماشاءاللہ کاوش کی ہے. بھائی اللہ پاک ان کی جوانیاں سلامت رکھے، جوانیاں مانیں گے، اور اللہ پاک انہوں نے جلدی چلو پھر ہندی پڑھے. اللہ اکبر. حسین علی کا قافلہ، حسین علی کا قافلہ. نعرہ تکبیر. میں نے کہا صحابہ پر سلام بھی ہیں، بولو سلام ہے کہ نہیں؟ جب نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تھے تو اللہ نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سب سے بہترین سلام ہے. یہاں ہو تو وہی پڑھو، اگر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر اللہ توفیق دے دے تو وہاں بھی او بولو وہ سلام پڑھو جو سلام رب نے معراج کی رات میں اپنے پیغمبر کو سامنے بٹھا کے پڑھا. وہ سلام سب سے اچھا نہیں ہے، بولو. اور جو درود ہمیں اللہ کے پاک پیغمبر دے کے گئے کہ میرے پہ یہ درود پڑھا کرو، درود ابراہیمی، اس سے بڑا درود بھی کوئی نہیں اور اس سے بڑا سلام بھی. جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے سلام پیش کیا تحفے کے طور پہ، تو اس وقت آپ کو پیچھے چھوڑے ہوئے صحابہ بھی یاد آئے. او بولو تو صحیح یار، سبحان اللہ تو کہہ دو. آپ نے کبھی بھلایا نہیں صحابہ، کسی موقع پر نہیں بھلایا. اس وقت السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، وہ جو نیک بندے ہیں مولا ہم پر بھی سلامتی، ان پر بھی سلامتی. اور قرآن پاک کی ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں. ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے سلام عام کرو. سلام کیا کرو؟ عام کیا کرو. جاتے آتے ملتے، گھر میں جاتے گھر سے نکلتے، آپ کا کوئی جاننے والا یا نہ جاننے والا، تعارف تو پہچانتا ہے تب سلام کر، نہیں پہچانتا تب اس کو تو سلام کر. جتنا سلام عام کرو گے محبت پیدا ہوگی.
یہ آج ہم میں بڑی کمزوری پیدا ہو گئی ہے. اس صرف جڑی ہے نا توحید یہی کام نہیں دینی. یہ اس جو معاشرے کے اندر ہماری ریلیشن شپ ہے نا، جو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اس کو عام کرو، محبت پیدا کرو، اور اس کے لیے سلام عام ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے کہا تھا، اگر سلام دیا نا آپ نے، یہ ستون مثال کے طور پر آ گیا. ستون کے بعد پھر آپ نے اسے دیکھا، پھر سلام کرو. ٹھیک ہے، سلام کرو. بڑھیا دوسرا کو مولوی صاحب سلام کرو. کو خاتون جا رہی ہے السلام علیکم، وہ شہد اللہ کہتے مارے میں پتہ کو نہیں ہوتا لوگوں کا. ہاں وہ لوگ ہوتے ہیں مولوی کیا سلام دیو، جڑا جان دیو تو باویں نہیں جان دے. اللہ اکبر اللہ. میں کھڑا ہوں نا، آپ بیٹھے، میرا کام ہے آپ کو سلام دینا. ایسے ہی ایک سوار ہے، ایک پیدل چل رہا ہے. جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو کیا کرے گا؟ سلام کرے گا. قرآن میں آتا ہے، اگر میں کہاں تک درست ہوں، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، او میرے پاک پیغمبر، جب تیرے پاس آئے نا تیرے صحابہ، کیا ہیں؟ جاءک الذین، تیرے پاس آئیں، صحابہ آئیں، وہ کھڑے تو بیٹھا، کل سلام علیکم، میرے پیغمبر تو ان پہ سلامتیاں بھیجا کر. تو ان پہ کیا کیا کر؟ تو بار بار اپنے صحابہ پہ سلامتی کی دعائیں کیا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے کہتے ہیں نا، یہ تقریر بھی عجیب چیز ہوتی ہے. ایسے ہے نا جیسے کڑی سے کڑی نہیں ملتی. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، سعد رضی اللہ تعالی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں کھجوروں کا کام کرتا ہوں، کھجور لین دین کرتا ہوں. آج کل میرے پاس بڑے اچھی کھجوریں آئی ہوئی ہیں، بڑی کوالٹی کی کھجوریں. اور نبی علیہ السلام کو وہ کھجور بڑی پسند تھی، ڈوکا جسے کہتے ہیں ہم، آدھا کچا آدھا. وہ نبی علیہ السلام بڑی رغبت سے کھایا کرتے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کھجوریں بڑی ہیں. ایک دن نبی علیہ السلام کو بھوک لگی، آپ نے کہا چلو یار سعد بڑے دنوں سے کہہ رہا ہے، آج چلو اس کے گھر چلے جاتے ہیں. کتنے خوش قسمت لوگ تھے یار، کہ جن کے گھر تاجدار کائنات چل کے جایا کرتا تھا. اسی لیے تو ہم ابو بکر کی عظمت کو سلام کرتے. ابو بکر تیری عظمت کو سلام ہے کہ معراج کی رات نوریوں کا سردار تیرے در پہ آیا تھا، اور ہجرت کی رات نبوت کا سردار چل کے صداقت کے دروازے پہ گیا تھا. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، لٹایا جس نے اپنا گھر، چرچ ہے جس کا عرش پر، لگے گا نعرہ فرش پر، نعرہ تکبیر. نبی علیہ السلام چل پڑے. کس کے گھر جا رہے ہیں؟ بولو کس کے گھر؟ سعد کے گھر. کس کے گھر؟ آگے سے ابو بکر آئے، السلام علیکم. اے فین ائی کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے پاس آ رہا تھا. او خیر ہے. کہنے یا رسول اللہ بھوک بڑی ستا رہی تھی، میں نے کہا چلے آپ کے پاس جائیں، کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا. نبی علیہ السلام نے کہا جیسے تو ویسا چل میرے نال. اتنے شو شو شف شف والے ہوندے انج کر دیتے، لو جناب ہاتھوں پہ سرسوں جما دیتے ہیں. تماشا بڑھایا انہوں نے. یہ دونوں چلے. آگے دیکھا تو عمر صاحب تشریف لا رہے ہیں. دیکھا دونوں کو، مسکرائے عمر. آپ نے پوچھا عمر کدھر جا رہے ہو؟ کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کے پاس آ رہا ہو. خیر ہے؟ کہہ رہے یا رسول اللہ بھوک بڑی لگ رہی تھی. آپ نے کہا چلو چلتے ہیں صادق. اب تینوں حضرات اور میرا پاک پیغمبر جب چل رہا ہوگا، ایسے لگتا ہوگا جیسے دو ستاروں کے درمیان 14ویں کا چاند چمکتا ہے. تینوں پہنچ گئے در ساتھ کے. آپ نے باہر کھڑے ہو کے نا آواز دی، السلام علیکم یا اہل سعد.
اور ساتھ دے گھر والے ہو تو اللہ دی سلامتی ہو. کیا بات ہے یار، کیا بات ہے. کتنے خوش قسمت تہاڈا ککھ نہ رہے ہو جڑے صحابہ کرام نوں برا بکدے ہو. شرم نہیں آتی تمہیں. کوئی جواب نہیں اندر سے. آپ کا معمول تھا 3 دفعہ، جیسے کہ 3 دفعہ بیل دیں. آپ کسی گھر جائے نا 3 دفعہ دیں، 3 دفعہ کھٹکھٹائیں، نہیں نکلا واپس چلے آؤ. اے نہیں کہ گھر کے سامنے کھلوئی جاؤ میں کٹ کے رہنا تھا، باہر کیوں نہیں نکل رہا تو. اور ایک اور بھی آپ کو مسئلہ بتا دوں، یہ جو ٹیلی فون کی بیل ہے نا، آپ نے ایک دفعہ کسی کو ٹیلی فون کیا اسے نہیں اٹھایا، دوسری دفعہ نہیں اٹھایا، تیسری دفعہ، بس ہو سکتا ہے بیچارہ یار مصروف ہو، سویا ہوا ہو، نماز کے اندر ہو، اب اس کو ختم کر دے. 3 دفعہ ہے. دوبارہ آپ نے کہا السلام علیکم، یا ساتھ کوئی جواب نہیں. تیسری دفعہ کہا السلام علیکم، یا اللہ صاحب. نبی علیہ السلام کیا بیٹھے لگتا ساتھ بھی گھر، اور چلو یار کسی اور گھر جانے ہیں. جب نبی علیہ السلام پلٹنے لگے نا تو سعد نے دروازہ کھول دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دیوانہ وار بھاگتا ہوا آیا اور رحمت کائنات کے سینے کے ساتھ اور کہنے لگا یا رسول اللہ آئیے، تشریف لائیے، قدم رنجا فرمائیے. آمد مصطفیٰ بولو تو صحیح، آمد مصطفیٰ ہو گئی. اسی آمد مصطفیٰ مندے ہیں لیکن اتھے مندے جتے ہوئی نہیں. ٹھیک ہے نا. نبی علیہ السلام نے کہا سعد وہ تیرے گھر تو بعد میں جاؤں گا، لیکن ایک گل دس، میں نے 3 دفعہ سلام کیا ہے، جواب کوئی نہیں آیا، تجھے کیا تھا، سویا ہوا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے 3 دفعہ آپ کے سلام کا جواب دیا ہے. اوے ساتھیو خوش ہویا کرو، خوش ہویا کرو. خدا دی قسم ہے، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں نبی. اور آپ نے فرمایا تو نے جواب دیا؟ اس نے کہا دیا. آپ نے کہا میں سنیا؟ بولو میں سنیا. نبی علیہ ایک دروازہ ہے درمیان میں، پٹ ہے دروازے کا، باہر نبی ہے اندر صحابی ہے. جواب دے رہا ہے لیکن سن مسئلہ سمجھ آنا پہ. اب تو بہت وایا ہے جہاں جالیوں کے باہر ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں سنتا فوت ہو جانے تو بات، کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا. چاہے ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے قطب ہو، چاہے ابدال ہو، اس کے کان کے قریب بھی کہو تو نہیں سنتا. بولو نہیں سنتا. جمعیت اشاعت و توحید و سنت، عقیدہ جمعیت اشاعت و توحید و سنت، نعرہ تکبیر. آخری الفاظ ہیں میرے، پھر اس کے بعد دعا کریں گے. بھائی تسی آپ سے مولوی تھوڑی دیر بعد دینے بس کی بس کر دیں. ہاں وہ جیسے کوئی صاحب تھے نا، وہ تقریر کر رہے تھے تو تقریر لمبی ہو گئی، لوگوں نے سیٹیاں بجانی شروع کر دی، تالیاں پیٹنی شروع کر دی. میں ہوں بس کر جان چھوڑ کے. اچھا اب اس کو ہی پتہ چل گیا کہ لوگ بڑے تنگ آئے بیٹھے ہیں. اس نے کہا یار ایک بات سنو، میں جب تقریر کرنے کھڑا ہوتا ہوں نا، میں جیب سے ایک ٹافی نکالتا ہوں، وہ منہ میں رکھتا ہوں، ٹافی ختم تقریر ختم. تو انہوں نے کہا آج کس سار ہو گیا تھانوں؟ کہنا آج غلطی سے کوٹ کا بٹن جو ہے نا وہ منہ میں چلا گیا ہے، نہ بٹن کھلتا پیا نہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے کہا میں نے جواب دیا ہے. آپ نے کہا میں نے سنا کوئی نہیں. تو نے کیسے جواب دیا ہے؟ سعد کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگ جگ آؤ میرے گھر، روز میرے گھر آؤ. میں نے سوچا پتہ نہیں قسمت آپ کی میری کہ آپ میرے گھر دوبارہ تشریف لائیں گے.
آج اتفاق سے آ ہی گئے ہو، اگر پہلی دفعہ آپ کے سلام کا جواب میں دے دیتا تو مجھے دروازہ کھولنا پڑنا تھا۔ میں نے کہا 3 مرتبہ تو سعد اپنے پیغمبر سے سلامتی کی دعائیں لے لے۔ مل کر بولو واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ۔ دیکھو بھائی، میں نے نصف شعبان کی بات، شب برات کوئی نہیں، لیلۃ البرات کوئی نہیں، کیا ہے نصف شعبان۔ اس نصف شعبان یا کل کے بارے میں، کوئی روزے کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام یہودیوں سے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہتے ہیں جی عاشورے کا روزہ ہے، اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ نے نجات دے دی تھی۔ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا شکرانے کے طور پہ تم رکھتے ہو روزہ؟ آپ نے کہا آئندہ سال میں زندہ رہا نا تو ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے۔ کیوں؟ تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، اور ہم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں آپ کو بتائیں، یہ حلوے کوئی نہیں، حلوے پوڑیاں کوئی نہیں۔ آج میں آ رہا تھا راستے میں نے دیکھا حلوے پوڑیاں، منہ میرے ہی پانی تے آیا ہے بھائی، حلوہ پوڑی بن رہی تھی جناب، کتلمبے بن رہے تھے، کتلمبے حلوے بن رہے تھے، اور لوگ کہتے ہیں مولوی بڑا کھاندے نے۔ میں کہا مولویوں کو حلوہ تو ہے ہی کوئی نہیں، سارے حلوے پوڑی تسی کھا جاندے ہو صبح دے۔ تو یہ کوئی نہیں، آتش بازی کوئی نہیں، چراغاں کوئی نہیں جی، یہ پھل جھڑیاں کوئی نہیں، یہ مکانوں پر جو آپ بتیاں اور لائٹیں لگاتی ہیں یہ کوئی نہیں، مسجدوں کو چراغاں کرنا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ اجتماعی طور پر جو آپ عبادت کوئی کرتے ہیں اس رات میں، اجتماعی، کیا کہہ رہا ہوں، اجتماعی اکٹھا کر لو اور پھر یہاں، اور پھر اجتماعی طور پہ آپ قبرستان چلے جاؤ۔ اگر کوئی بندہ خود سے چلا جائے، کوئی انفرادی طور پر اگر کوئی بندہ عبادت کر لے، ٹھیک ہے، اس کو وہ شکل نہیں دینی کہ وہ ایک ایسی شکل بن جائے جو ضروری ہو جائے۔ تو یہ میں نے بتایا اس رات میں ان کا 12واں امام، دیکھا 12ویں امام کی پیدائش پر یہ سارے کے سارے انہوں نے کام کیے، اور ہمیں کہا شب برات، ہمیں کیا کہا؟ شب برات۔ شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ شب برات، اسی کہ شب برات واہ جی مغفرتیں ہوتی ہیں، بخش، اللہ تو سارا سال ہی بخشش کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے۔ ہماری مشابہت نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ، مشابہت ہو گئی تو قیامت والے دن پھر اللہ انہی میں سے ہمیں اٹھائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا بیٹھنا، علماء کرام کے بیانات سننا اللہ قبول اور منظور فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔